ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور وہ کم ہو گئی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور حکومت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا وجود اب کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں رہا۔ اگر خطرہ نہیں رہا تو پھر اتنا پینک کیوں ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر گزشتہ چند دنوں کے دوران سینکڑوں ورکرز کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ یہ مین اسٹریم میڈیا کو کیوں خصوصی ہدایات دی گئیں؟ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بات نمبرز کی نہیں ہے، کیونکہ ریاستی وسائل اور طاقت کا استعمال کر کے نمبرز کو تو شاید مینج کیا جا سکتا ہے، لیکن سوچ کے اوپر پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج بھی ہر ٹاک شو، ہر ولاگ اور ہر پوڈ کاسٹ کا موضوع یہی ہے۔ تو عقل کے اندھوں کو کوئی یہ سمجھائے نا کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں کسی کاز کی کامیابی کا اندازہ سڑکوں پر موجود تعداد سے نہیں بلکہ ڈیجیٹل ٹریفک سے لگایا جاتا ہے، جہاں موضوع ایک ہی ہے اور وہ ہے عمران خان کی رہائی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج اور اس کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن، لوگ گھروں میں بیٹھ کر اپنی ورک پلیسز پر اس کاز سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہی وہ خوف ہے جس نے طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ چونکہ سب کچھ جو کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن عوام کی اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہونے والے اس ظلم کو قبول کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اچھا، اب ذرا بات کرتے ہیں یہ کل کے احتجاج کی۔ اس بار ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے کچھ مختلف حکمت عملی اپنائی تھی۔ ایک بڑا اجتماع کرنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکالی گئیں، بڑے بڑے شہروں کے اندر ایک سے زائد مقامات پر احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ چلے میں خیبر پختونخوا کی آپ سے بات نہیں کرتی، چونکہ پھر وہ کہتے ہیں نا جی وہاں پہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن میرے لیے سرپرائزنگ ایلیمنٹ وہ پنجاب والا احتجاج ہے، جہاں گزشتہ 3 سالوں سے ہزاروں ورکرز کے خلاف 9 مئی کے کیسز قائم ہیں۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی کو جرم تصور کیا جاتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تو دور کی بات ہے، ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز کے لیے پنجاب کی زمین تنگ کر دی گئی، اس لیے پنجاب سے تعلق رکھنے والے کئی پارلیمنٹیرینز نے یہ خیبر پختونخوا میں پناہ لی ہوئی ہے۔ لیکن گزشتہ روز اس ماحول میں بھی صرف لاہور میں 5 جگہوں پر احتجاج ہوا۔ ایوان عدل کے باہر جس طرح 80 سالہ ریحانہ ڈار کو گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا، جناب وہ انتہائی شرمناک ہے۔ یہ وہی ریحانہ ڈار ہیں جو خواجہ آصف کے مقابلے میں الیکشن جیت چکی تھی، لیکن باقی ملک کی طرح یہ سیالکوٹ میں بھی جھڑلو چلا۔ فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح پولیس اہلکار انہیں زبردستی وین میں بٹھا رہے ہیں۔ اب کوئی ذرا ان سے پوچھے کہ 80 سالہ خاتون سے آخر اس حکومت کو کیا خطرہ ہے، لیکن وہ کیا جواب دیں گے؟ جواب تو وہ لوگ دیں گے جو کسی اخلاق یا اقدار کو مانتے ہیں۔ اسی طرح عالیہ حمزہ کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے، لیڈرشپ اور ورکرز کی چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا گیا، اور سب کچھ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے زیر انتظام صوبے میں ہوا جو خود کو پنجاب کی ماں کہلوانا پسند کرتی ہیں۔ پھر یہی صورتحال ملتان، بہاولپور، فیصل آباد اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں رہی۔ کہیں پر ورکرز کی جانب سے کوئی تقریبی مزاحمت نہیں کی گئی۔ اس حکمت عملی کو گوریلا احتجاج کا نام دیا گیا۔ اچھا، جہاں پہ پولیس پہنچتی وہاں سے ورکرز ڈسپرس ہو جاتے اور کسی دوسرے مقام پر جا کر ظاہر ہوتے۔ سارا دن یہ پولیس اور ورکرز کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ ایک اہم بات کہ اس پلان کو میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، ان مقامات کو اوائڈ کیا گیا جہاں عام طور پہ احتجاج ہوتے ہیں۔ اب مثلاً لاہور میں مال روڈ پر پولیس کی ہیوی ڈپلوائمنٹ تھی، لیکن مال روڈ کو احتجاج کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ پنجاب کے تناظر میں یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ 2 سال میں پہلی مرتبہ اس قسم کا احتجاج ریکارڈ ہوا، جو کہ پنجاب کے ورکرز کے لیے ایک بڑی نفسیاتی کامیابی ہے، چونکہ جس بے دردی سے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا گیا ہے، اس کے خلاف اتنی مزاحمت بھی قابل تعریف ہے۔ اسی طرح کراچی کے مختلف مقامات پر پاکستان تحریک انصاف کے حامی جمع ہوئے، 50 سے زائد ورکرز کو وہاں پر بھی گرفتار کیا گیا، اور بلوچستان اور کشمیر سے بھی ایسی ہی اطلاعات ہیں جہاں ریاست نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن جناب سب سے انہوکا کام وہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اب پلان کے مطابق
تمام ایم این ایز اور سینیٹرز نے عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل جانا تھا. اب کچھ تو پہلے چلے گئے جنہیں راستے میں مختلف مقامات کے اوپر روکا گیا، لیکن کچھ کو پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلنے میں دیر ہو گئی، جن میں شہریار آفریدی، عامر ڈوگر اور علی محمد خان شامل تھے. جب وہ اڈیالہ کے لیے باہر نکلنے لگے تو پتہ چلا کہ جناب پارلیمنٹ کے تو تمام خارجی جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. اس پر اراکین اسمبلی نے ظاہر ہے کہ اسپیکر سے رجوع کیا. اب ذرا آپ اسپیکر کا جواب سنیں اور اندازہ کریں کہ کس قسم کی رجیم اس وقت ملک میں حکمرانی کر رہی ہے. بجائے اس کے کہ اسپیکر ہاؤس کا کسٹوڈین ہونے کے ناطے خارجی دروازے کھولنے کا حکم دیتے، وہ جناب یہ کہنے لگے کہ یہاں آپ لوگ محفوظ ہیں، باہر گئے تو گرفتار ہو جائیں گے. تو یہ حال ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر کا، جو کہ انتظامیہ کے ہاتھوں اس وقت کھلونا بنا ہوا ہے. لیکن یہ کوئی پہلا موقع تھوڑی ہے، یہ وہی اسپیکر ہیں جن کے ہوتے ہوئے اسمبلی بلڈنگ پر ریڈ کیا گیا، نقاب پوش اہلکار زبردستی اراکین کو اغوا کر کے لے گئے، جس کے بعد یہ پھر خوب ٹیسوئیں بہاتے رہے، مگر پھر یہ کہہ کر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ انکوائری رپورٹ میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. اور اس بات کی نشاندہی پھر محمود خان اچکزئی نے اسمبلی فلور پر کی. کہا کہ آپ کے ممبرز کو یہاں سے کھینچ کر نکالا گیا، آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ ممبرز کی درگت کیوں بنائی گئی. اگر آپ کسٹوڈین رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر بحث کرائیں. اب بھلا بتائیے کہ کیا اسپیکر ان لوگوں کے خلاف بحث کروا سکتے ہیں جن کی بدولت وہ فارم 47 سے جیتے اور اسپیکر منتخب ہوئے ہیں؟ بجائے اس کے کہ وہ اس مجبوری پر ندامت کا اظہار کرتے، انہوں نے ماضی کی مثالیں دینا شروع کر دی. لیکن تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مارشل لا ادوار میں بھی کبھی پارلیمنٹ کا تقدس اس طرح سے پامال نہیں کیا گیا جس طرح ایاز صادق کے دور میں ہوا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہ ہو اس کا کام ہی پھر معذرت خواہی ہے. لیکن یہاں پر کچھ ادارے اور عہدیدار تو معذرت خواہی سے بھی آگے نکل گئے ہیں. اپنے اقدامات کی ٹائمنگ اور دیدہ دلیری سے باور کراتے ہیں کہ کر لو جو کرنا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارا یہ الیکشن کمیشن ہے. اب گزشتہ روز جب ملک گیر احتجاج ہو رہا تھا تو الیکشن کمیشن جوابی کارروائی میں لگا ہوا تھا. کمیشن نے 9 اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے پیغام دیا ہے کہ یہ ہے ووٹ کی عزت. جن کو نااہل کیا گیا ہے ان کو اگلی عدالت سے رجوع کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے. حالانکہ ایک عام جو پریکٹس ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا، کیونکہ اپیل کو ٹرائل کا تسلسل سمجھا جاتا ہے. اب اگر اگلی عدالت سے یہ فیصلہ ختم ہو گیا اور اس دوران ضمنی الیکشن کے بعد نئے اراکین نے حلف بھی لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر وہ سارا عمل وہ کالعدم ہو جائے گا؟ لیکن اس سوال پر تو وہ غور کرے نا جسے مستقبل کا پتہ نہ ہو. کیا پتہ الیکشن کمیشن کو معلوم ہو کہ اگلی عدالتوں نے کیا فیصلہ دینا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے نا. ظاہر ہے 10 سالہ منصوبے کی جزیات تو پہلے سے طے کی جاتی ہیں کہ کب، کیوں، کہاں اور کس کس کو فکس کرنا ہے، ورنہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈرز سمیت 9 اراکین کو نااہل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کسی بھی جمہوری معاشرے میں اتنے اراکین کا ایک ساتھ نااہل ہونا بہت بڑا واقعہ تصور ہوتا ہے. لیکن یہاں تو نااہلیاں معمول کی کارروائیاں بن گئی ہیں. اچھا ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے ایک ایسا کمیشن کر رہا ہے جس کے اراکین کی جو مدت ہے وہ تو کب کی ختم ہو چکی ہے. یہ ایکسٹینشن پر چل رہے ہیں. اب جنہوں نے انہیں ایکسٹینشن دی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا پاس بھی رکھنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نئے کمیشن کی تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر نے ہی تو نام دینے تھے. کمیشن نے کہا کہ اچھا اس سے پہلے کہ اپوزیشن لیڈر اپنا آئینی اختیار استعمال کریں آپ یہ لیں ہمارا ایکسیڈنٹڈ آئینی اختیار. اب اس کے خلاف کیا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہائی کورٹ سے ہی رجوع ہو سکتا ہے نا، جہاں سب کو ہی پتہ ہے کہ کیس سماعت کے لیے کیسے مقرر ہوتے ہیں. بہرحال کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں عمر ایوب، شبلی فراز، صاحبزادہ حامد رضا اور زرتاج گل سمیت 9 اراکین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ نااہل قرار دے دیے گئے ہیں.